فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستیاں چلیں گی اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی کوئی شفاعت اس دن کسی کو کام دے گی۔ اس سے پہلے خرچ کر لو، اس مال سے نفع اٹھا لو۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ انسان ساری زندگی مال جوڑتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ الا ما اکلت فافنیت، وہ جو تم نے کھا پی کر ختم کر دیا وہ تمہارا تھا، تمہارے کام آ گیا۔ او لبست فابلیت، یا وہ جو کپڑے پہنے ان کو پرانا کر دیا وہ بھی تمہارے کام آ گئے۔ او تصدقت فامضیت، یا وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، غرباء پر خرچ کر دیا، وہ بھی تمہارے کام آ گیا کہ آگے ذخیرہ ہو گیا ہے، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ باقی جتنا تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ سب تمہارے رشتہ داروں کے لیے ہوگا، اس لیے انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اور یہاں اللہ نے بڑی تسلی بھی دی ہے، یہ نہیں کہا اپنے مال میں سے خرچ کرو، کہا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ مطلب یہ کہ تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو ہمارے پیسوں میں سے اگر تم خرچ کرو گے تو تمہارا دل تنگ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، کوئی آدمی آپ کو 1,00,000 روپے امانت رکھوا دے کہ یہ آپ رکھ لیں اور آپ جتنا استعمال کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، پھر وہ فون پہ کہے یار ایسا کرو 10,000 فلاں بندہ آ رہا ہے اس کو دے دو، تو یقیناً آپ کا دل تنگ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کے پیسے ہیں، وہی کہہ رہا ہے تو ہم دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور ہم مفت میں استعمال بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مما رزقناکم، سارا دیا ہوا میرا ہے، تمہیں نفع اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں کہ میرے دیے ہوئے میں سے میرے بندوں پر خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کرتے رہو۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، بڑی عظمت والی ہے، کیونکہ یہ پوری آیت اللہ کی بڑائی، اس کی صفات، اس کی قدرت کو بولتی ہے، اور یہ سب سے جامع آیت ہے اس اعتبار سے۔ اس کے فضائل بھی بہت ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے، اس کی اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، مرتے ہی اللہ سیدھا اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر آیت الکرسی حفاظت کی چیز ہے کہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے اللہ کے فرشتے وہاں حفاظت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آتا ہے روایتوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ جب گھر میں آتے تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے تاکہ حفاظت ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے شیاطین جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرنا چاہیے، گھر میں بھی پڑھنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اب آیت الکرسی کا مضمون کیا ہے کہ اللہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، رب ایسا ہونا چاہیے جو صفات اللہ نے بتائی کہ جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے۔ کون ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اگلی پچھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے زمین و آسمان میں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حفاظت سے باہر نکل جائے، اور وہ بلند مرتبے والا، عظمت والا ہے۔ کتنی صفات اللہ کی ایک ہی آیت کے اندر اللہ پاک نے یہاں پر جمع فرما دی۔ تو آیت الکرسی کو یاد کر لینا چاہیے، یہ پوری ایک آیت ہے، اگر اس کو نماز کی ایک رکعت میں آیت الکرسی کو پڑھ دیا جائے تو نماز درست ہے، کیونکہ اتنی ہی جو ہے تلاوت نماز کے اندر مطلوب ہے۔ آگے فرمائے لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کو سمجھ لیں کہ اس کا مطلب صحیح کیا ہے۔ دین میں زبردستی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں،
کہ کسی کے ادھر پستول رکھ کر کہا چل بھئی کلمہ پڑھ ورنہ تجھے گولی مار دوں گا، ایسے کیا کوئی مسلمان ہوگا؟ کیونکہ اسلام دل سے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی زبان سے کر لے دل سے نہ کرے مسلمان تو ہوا ہی نہیں ہے۔ تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب جہاد میں تو زبردستی ہوتی ہے، تلوار کے زور پر علاقے فتح کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے جہاد کا مطلب ایسے نہیں ہے کہ بس جا کر کسی سے لڑیں۔ جہاد کی جو اسلامی ترتیب ہے وہ یہ کہ مجاہدین کسی علاقے میں جاتے ہیں، ان کو جا کر دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ اور تم محفوظ ہو جاؤ گے، ہمارے بھائیوں، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں۔ یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے، لڑائی نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوتے ہو تو ہو جاؤ۔ اب وہ ہو جائیں تو بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر یہ مجاہد ان کو دوسرا آپشن دیتے ہیں، وہ یہ کہ تم جزیہ دو، ہمیں ٹیکس دو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری جان مال عزت آبرو سب چیزوں کی حفاظت کریں گے، اور رہو تم اپنے دین پر، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو بھی وہ واپس آ جاتے ہیں اور ٹیکس وصول کر کے پھر ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ مسلمان ہوں گے نہ تمہیں ٹیکس دیں گے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تلوار فیصلہ کرے گی، تم ہمارے دشمن ہو، اب لڑائی ہوگی اور لڑائی ہی ہمارا جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اب جہاد ہوتا ہے، اب بھی لڑائی کرتے کرتے کوئی کہے بس میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو اور میں نہیں لڑنا چاہتا، میں مسلمان ہوتا ہوں، تو پھر مجاہد اس کو کہتا ہے کہ تلوار کے ڈر سے ہو رہے ہو یا اپنی خوشی سے؟ اگر وہ کہے اپنی خوشی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، تلوار پیچھے کر لی جاتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا، کہ دین کے اندر داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ دین میں اپنی مرضی سے داخل ہو جائے، اب اس کو دین اللہ کے حکموں کا پابند بن کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یوں سمجھ لیں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، ہاں دین میں پابندی ضرور ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ٹریفک قوانین پر کتنی سختی سے پابندی کروائی جاتی ہے، اسی طرح اور قوانین پر حکومت کتنی سختی سے پابندی کرواتی ہے۔ اب کوئی کہے لو جی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ یہ زبردستی نہیں ہے، یہ پابندی ہے۔ جب تم روڈ پر آ گئے ہو تو اب روڈ کے قوانین کی پابندی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں زبردستی روڈ پر ہم نہیں لائے، آئے تم اپنی مرضی سے ہو، لیکن اب قوانین کی پابندی تمہیں کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی اسلام کی سڑک پر لانے میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جو اپنی مرضی سے اسلام کی سڑک پر آ گیا اب اس کے قوانین کی پابندی اس کو کرنی ہوگی۔ نماز چھوڑے گا گناہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیتا گناہ ہوگا، ایسے ہی کوئی ایسا غلط کام کر دیا جس پر حد آتی ہے، چوری کی اس کا ہاتھ بھی کٹے گا، زنا کیا شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے بھی لگتے ہیں۔ تو اس طرح پھر مختلف سزائیں جو دی جاتی ہیں وہ جبر نہیں ہے، وہ پابندی ہے۔ اس فرق کو جو سمجھ لے گا انشاءاللہ کوئی پریشانی اس میں نہیں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو آدمی کافروں کا طاغوت کا انکار کر دے، طاغوت سے مراد شیطان اور شیطانی طاقتیں اور کفر ہے، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے بڑے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ عروۃ الوثقیٰ اصل میں توحید کا کڑا ہے، قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اور جو اس کو مضبوطی سے تھام لے پھر وہ کبھی اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی گارنٹی دی گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایمان والا ہونے کی، کہ اللہ اپنے آپ کو ایمان والوں کا دوست بتا رہے، ان کا ولی بتا رہے کہ ان کے کام میں بناؤں گا، ان سے ایک ساتھ میری دوستی ہے۔ اور والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ الطاغوت، شیاطین ان کے دوست ہیں، اور ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ اللہ اندھیروں سے روشنی پر لاتا ہے، ہدایت کی روشنی، اور وہ ہدایت کی روشنی سے کھینچ کر ظلمت اور کفر و شرک کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے اس سے پتہ چلا کہ کافر کی دوستی میں بھی ظلمت ہے، کہ کسی کافر کو دوست بھی نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے ہدایت پر آنے کی امید ہو تو اس نیت سے کہ اللہ اس کو میری وجہ سے ہدایت دے دیں گے تو دوستی رکھنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن محض دوستی ہی دوستی ہو
تو اس میں بھی انسان کے دل میں ظلمت پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کفر اور شرک کا اندھیرا ہے اس کا اثر دوسرے کے دل پر بھی پڑا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان والوں کو دوست رکھنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، تو جس کے اللہ دوست ہے ہمیں بھی ان کا دوست ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایمان والا ہونے کی بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔